دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ یونین آف سوشلسٹ ریپبلک، جسے زبان عام میں سوویت یونین بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ اسود اور بحیرہ بالٹک سے بحر الکاہل تک پھیلا 2,24,00,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل 15 سوشلسٹ ریپبلک کا اتحاد تھا۔ یہ اتحاد کب اور کیسے بنا، اس میں کون کون سے ممالک کب کب شامل ہوئے اور یہ کب اور کیسے ٹوٹنے کے بعد کون کون سے ممالک کیسے وجود میں آئے، کیا یہ ممالک آج بھی روس کے ساتھ ہے یا اس سے الگ ہے، یہی سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، رشین امپائر 20ویں صدی کے شروع تک ایک انتہائی وسیع و عریض سلطنت تھی، اور اس سلطنت میں بعد میں بننے والے سوویت اتحاد میں شامل 15 ریاستوں کے علاوہ فن لینڈ، پولینڈ اور ترکی کے کچھ علاقے شامل تھے۔ 1917 میں برپا ہونے والے رشین انقلاب کے بعد ولادیمیر لینن نے زار روس نیکولس II کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد لینن کے حامیوں، جنہیں ریڈز کہا جاتا تھا، اور انقلاب کے مخالفین، جنہیں وائٹ کہا جاتا تھا، ان کے درمیان سول وار کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ لینن کے حامیوں یعنی انقلابیوں نے جیت لی، اور پرانے رشین امپائر میں 4 سوشلسٹ ریپبلک ریاستیں روس، بیلاروس، ٹرانس کوکیشین ریپبلک اور یوکرین وجود میں آئے۔ سول وار کے خاتمے پر دسمبر 1922 میں ان چاروں ریپبلکس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت سوویت اتحاد وجود میں آیا۔ اس اتحاد میں سب سے پہلا ملک روس تھا۔ روس کے ساتھ یوکرین، بیلاروس بھی اتحاد کا حصہ بن گئے۔ ان 3 ریپبلکس کے علاوہ چوتھی ریپبلک ریاست 3 ریاستی اتحاد پر مشتمل ٹرانس کوکیشین ریپبلک تھی، جس نے سوویت یونین کو جوائن کیا۔ اس 3 ریاستی اتحاد میں جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا شامل تھے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سوویت اتحاد کو 6 ریپبلکس نے جوائن کیا۔ 1924 میں سوویت اتحاد کو 2 سینٹرل ایشین ریپبلکس ترکمانستان اور ازبکستان نے جوائن کر لیا۔ یہ اتحاد رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، اور 1929 میں تاجکستان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ 1936 میں سوویت یونین کو قازقستان اور کرغزستان نے بھی جوائن کر لیا، اور اس اتحاد میں شامل ریپبلکس کی تعداد 11 ہو گئی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مزید 4 ریپبلکس کو سوویت اتحاد میں شامل کر لیا گیا، اور اس کی تعداد 15 ہو گئی۔ 1940 میں جوائن کرنے والی ریپبلکس میں تینوں بالٹک ریاستیں لتوینیا، لٹویا اور ایسٹونیا کے علاوہ مالڈوا بھی شامل تھا۔ دوستو، یہ 15 ریاستیں تھیں جن سے سوویت اتحاد وجود میں آیا تھا۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے سوویت یونین اور جرمنی کے درمیان نان ایگریشن معاہدہ سائن ہو چکا تھا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اگلے 10 سال تک کسی قسم کی فوجی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ لیکن جب جرمنی نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، تو اس صورتحال میں سوویت یونین کو اتحادیوں کو جوائن کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوا۔ سوویت یونین، برطانیہ اور امریکہ کا ایک مشترکہ دشمن جرمنی تھا، تو ان حالات میں سوویت یونین نے اتحادیوں کو جوائن کیا۔ جنگ کا اختتام اتحادیوں کے فتح کی صورت میں ہوا۔ امریکہ اور سوویت یونین 2 بڑی عالمی طاقتوں کے طور پر سامنے آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کا نظریاتی اختلاف انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آیا۔ امریکہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی تھا، جبکہ سوویت یونین ایک کمیونسٹ اتحاد تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کمیونزم کسی بھی صورت دنیا میں پروان چڑھے۔
لہٰذا یہ نظریاتی اختلاف ایک اور تنازع کی صورت اختیار کر گیا اور دنیا کے دو طاقتور ممالک کے درمیان سر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چونکہ برطانیہ اور فرانس کو یہ خطرہ تھا کہ سوویت یونین ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور جرمنی کے دوبارہ قوت پکڑنے کے خدشات بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھے، لہٰذا ان حالات کے پیش نظر امریکہ، کینیڈا اور دوسرے مغربی یورپی طاقتوں نے 1949 میں نیٹو اتحاد بنا لیا۔ اس کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کے نظریاتی توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا سکے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کے رد عمل کے طور پر سوویت یونین نے دوسری مشرقی اور وسطی یورپی اقوام جن میں البانیہ، ہنگری، پولینڈ اور چیکوسلواکیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور مشرقی جرمنی کے ساتھ مل کر 1955 میں وارسا پیکٹ سائن کر لیا تاکہ نیٹو کے مقابلے میں طاقت کے توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اگرچہ امریکہ اور سوویت یونین براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت دنیا میں جاری جنگوں پر دونوں ملکوں کے سر جنگ کے اثرات بہت واضح تھے۔ یہ جنگیں کوریا اور ویتنام میں لڑی گئی اور ان جنگوں میں دونوں پاور بلاکس نے اپنے اپنے نظریاتی حامیوں کے بھرپور طریقے سے مدد کی۔ دوستو، امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ صرف پراکسی وار تک محدود نہیں تھی، بلکہ دونوں عالمی طاقتیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ اس جنگ میں خلا کو تسخیر کرنا بھی شامل تھا۔ اس دوڑ میں سوویت یونین بازی لے گیا اور اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے اپنا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ اس کے بھیجنے پر امریکہ پر سوویت یونین کو برتری حاصل ہو گئی، لیکن چاند پر پہلے پہنچنے کی دوڑ میں آپ جانتے ہیں کہ 1969 میں امریکہ بازی لے گیا تھا۔ اسی دور میں دونوں عالمی طاقتیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تجربات کر رہے تھے۔ دوستو، یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا جس کا نام سوویت یونین تھا، اسی لیے اس کا بہت عرصے تک قائم رہنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ٹوٹنے کی کچھ وجوہات تھی جن کا ہم آپ سے ابھی ذکر کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہونے والی سر جنگ کے آغاز سے سوویت یونین کی معیشت بری طرح گراوٹ کا شکار رہی۔ روزمرہ اشیاء کی قلت، ذخیرہ اندوزی میں اضافہ ایک معمول بن چکا تھا، صنعتی پیداوار بھی گر رہی تھی اور معیار زندگی گرنا شروع ہو چکا تھا۔ بیڈ اکانومی کی وجہ سے سوویت یونین کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ہتھیاروں کے دوڑ میں امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ سوویت یونین چونکہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور تھا، لہٰذا اس کا دفاعی بجٹ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 1979 میں سوویت یونین افغانستان کی غیر ضروری جنگ میں بھی کود پڑا، جس کی وجہ سے حالات بہت بگڑ گئے۔ انہی حالات میں کمیونسٹ پارٹی کے سیاستدان میخائل گوربیچ سوویت یونین کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ انہیں سوویت یونین کی بیڈ اکانومی وراثت میں ملی تھی، ساتھ میں بگڑا ہوا سیاسی نظام بھی مل گیا۔ اب ان سب معاملات میں انہیں نئی چیزیں لانی تھی، اصلاحات کرنی تھی، لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ گالسنوسٹ یعنی اوپننس کی پالیسی اپنانا تھا تاکہ شہریوں کو کچھ آزادی دی جا سکے۔ ان کے دور میں سیاسی قیدیوں کو رہائی ملی، اب اخبارات حکومت پر تنقید کر سکتے تھے، کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیز بھی الیکشن میں حصہ لے سکتی تھی۔ دوسری پالیسی جو انہوں نے اپنائی وہ اقتصادی تنظیم نو کے حوالے سے تھی تاکہ اکانومی کو بہتری کی راہ پر لایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت پہلی بار سوویت یونین میں لوگوں کو اپنی پرائیویٹ بزنسز کرنے کی اجازت مل گئی تھی
انہوں نے سوویت یونین کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی کھول دیا۔ میخائیل گوربیچ کا یہ بھی ماننا تھا کہ سوویت یونین کی بہترین اکانومی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ سوویت یونین دنیا کے دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدم مداخلت کی پالیسی کو اپناتے ہوئے 1989 میں افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ سب اقدامات تھے تو بہت اچھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1980 میں سوویت یونین کے اندر سے آزادی کی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، اور اتحاد میں شامل ممالک ایک ایک کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تھے۔ دوستو، 1988 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کا آغاز ہو چکا تھا، جب سب سے پہلے بالٹک ریاست ایسٹونیا نے الگ خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 1989 میں باقی دونوں بالٹک ریاستوں یعنی لتوینیا اور لٹویا کے ساتھ آذربائیجان نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ 1990 میں سوویت اتحاد کے باقی ماندہ ریپبلک جارجیا، یوکرین، مالڈووا، ازبکستان، قازقستان، بیلاروس، آرمینیا، کرغزستان اور تاجکستان نے بھی اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 25 دسمبر 1991 میں سوویت یونین کا جھنڈا آخری بار لہرایا اور سوویت یونین کا ترانہ آخری بار بجایا گیا۔ بالآخر 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔